ابو بکر جو جنتی ہیں، اور ایک بار نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 8 بار حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو۔ جن کے پاس جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، وہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتا رہوں، میں اپنی مغفرت طلب کرتا رہوں اللہ سے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو میں پڑھتا رہوں اور میری مغفرت ہو جائے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں، تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جو دعا سکھلائی وہ دعا یہ ہے، اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم یہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں، اگر یاد ہے تو سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا بتلا رہے ہیں کہ ابو بکر تم ہر وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ جو بخشے بخشائے ہیں، جو جنتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی جلسہ ختم ہوگا، جرجی صاحب کی تقریر ختم ہوگی، سائیکل نکالنے میں، بائک نکالنے میں ابھی گالی گلوچ، ہٹ چل دیکھ کے نہیں چلتا۔ یہی جلسے میں کیا سنا، جلسے کے بعد ہی اس کا رزلٹ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور فجر کی اذان کے بعد آپ کی مسجد بتا دے گی کہ اس جلسے کا کتنا فرق پڑا ہے اور کیا اثر ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ دعا پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے۔ یہ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا حال ہے۔ پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ میں نے 2 واقعے سنائے، ایک اللہ کے نبی کا جو 24 گھنٹے میں دنوں رات میں 100 سے زیادہ بار یہ دعا پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 سے زیادہ بار مغفرت طلب کرتے تھے۔ اور ایک ابو بکر صدیق جو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا پڑھتے تھے اور مغفرت طلب کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ دن بھر میں کتنی مرتبہ مغفرت طلب کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز کی اگر ہم پابندی کر لیں تو اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے رب سے کتنی مرتبہ مغفرت مانگو گے۔ ایک دن میں کتنی مرتبہ مغفرت کی دعا ہو گئی۔ آپ دیکھیے، نماز پڑھنے گئے،
نیت باندھی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنے کے یہاں جو نیت باندھی، یہیں سے مغفرت مانگنا شروع ہو گیا۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ جبکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو سب سے بہتر اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد، وہ دعا یہ ہوا کرتی تھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا۔ پوری دعا آپ یاد کریے اور ایک ایک لفظ پر غور کیجیے آپ۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں آپ، لیکن یاد ہوگی تب تو۔ اللہم باعد، اے اللہ دور کر دے، دوری پیدا کر میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، بینی و بین خطایا، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب کے اور پشچم کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ مشرق کی کوئی انتہا ہے؟ پورب کی کوئی انتہا؟ آپ چلے جائیے پورب میں آپ کو چھوڑ نہیں ملے گا، آپ چلے جائیے پشچم میں کوئی چھوڑ نظر نہیں آئے گا، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ اتنی دوری پیدا کر دے کہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ہو جائے جتنی دوری پورب اور پشچم میں ہے۔ کیا مانگا ہے آپ نے اپنے رب سے، آپ کو پتہ نہیں۔ اب آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے یا یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس دعا میں آپ نے صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کی ہے، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ کوئی ڈی ایم صاحب یا ایم ایل اے صاحب یا ایم پی صاحب آپ کے علاقے میں آ جائیں اور آپ سے کہیں کہ میں آپ کے علاقے کا ڈی ایم ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، بولو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو آپ کی بستی کے لیے کچھ چاہیے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ڈی ایم صاحب بہت اچھے ہیں، آپ کا پروموشن ہو گیا، آپ یہاں آ گئے، ہماری بستی میں آ گئے ہیں، میں یہی چاہتا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، بہت شریف ہیں، بہت نیک ہیں۔ آپ نے اس کی تعریف کر دی، وہ کہہ رہا ہے ضرورت کس چیز کی ہے، آپ بتائیے میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس سے کوئی ضرورت مانگی، ضرورت کی چیز نہیں مانگ رہے ہیں آپ اس سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے پکار، ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، ثنا بیان کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ سے مانگ کچھ نہیں رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا مانگیں گے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھل دے، ایسے صاف کر دے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا
सफेद कपड़ा धोबी की भट्टी में जब धुलता है तो उसका मैल और कुचैल खत्म हो जाता है और व्हाइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है। मैल और कुचैल से धोबी की भट्टी में कपड़ा साफ होकर व्हाइटनेस चमकदार बन जाता है। आय अल्लाह मेरी जिंदगी को भी मेरे गुनाहों से ऐसे ही चमकदार बना दे और मेरी जिंदगी से मेरे गुनाहों को ऐसे ही धुल दे जैसे गंदे कपड़े से मैल और कुचैल दूर हो जाता है और वो व्हाइट कपड़ा चमकने लगता है। मुझे ऐसा ही कर दे कि मेरे गुनाह मुझसे दूर हो जाएं और मेरी जिंदगी चमकने लगे, मेरी जिंदगी लाइटनेस, मेरी जिंदगी लाइट चमक चमकीली हो जाए, मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे, मेरे गुनाहों को इस तरह धुल दे। आप क्या मांग रहे हैं अपने रब से, लेकिन ये दुआ याद करना पड़ेगी। 5 वक्त की नमाज में ये दुआ मांगिए, पढ़िए। अब आपने इसमें क़याम में अभी आप मांग रहे हैं। अब आइए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाह की हम्द सना बुजुर्गी बयान हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक अहदो पैमान हो गया। आए बंदे तू इबादत कर मेरी, मैं तेरी मदद करूंगा। आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इबादत करना तेरा काम, मदद करना मेरा काम। गोया कि एक बंदे और अल्लाह के दरमियान एक वादा हो रहा है। बंदे तू मुझसे वादा कर रहा है कि तू मेरी इबादत करेगा और अल्लाह भी उससे वादा कर रहा है कि मेरे बंदे हम तेरी मदद करेंगे, तू मेरी इबादत कर हम तेरी मदद करेंगे। ये अहदो पैमान हो गया। उसके बाद फिर आप अपने लिए मांगिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आपने अपने लिए मांग लिया, आय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चला। आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनामात नाजिल किए हैं, नेमतें बरसाई हैं। आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले, नजात अता फरमा जो तेरे ग़ज़ब और गज़ब और गुस्से से हलाक बर्बाद हो गए। अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब और गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। यहाँ आपने फिर अल्लाह से मदद मांगी और दुआ मांगी, सूरत पढ़ी। अब आप रुकू में जा रहे हैं, देखिए कितनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर दिया। मांगो तो अल्लाहु अकबर। अब आप रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही याद है आज। अभी किसी को खड़ा करके पूछो रुकू में क्या पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम। हमने वो दुआ याद कर ली जो सबसे आसान है और सबसे छोटी है, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप रुकू में गए, आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, ईमानदारी के साथ बताइए। अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? क्या मांगा आपने अपने लिए? अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरें तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ ये थी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में भी और सजदे में भी। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी मग़फ़िरत,
دیکھ رہے ہیں آپ, کھڑے ہیں تو مغفرت ہیں, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, مغفرت. رکوع میں گئے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, مغفرت. رکوع سے اٹھئے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اللہ اکبر کہہ کر اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے میں بھی یہی دعا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو, میں منع نہیں کر رہا ہوں, جائز ہے, لیکن سبحان ربی الاعلیٰ میں پھر وہی بات, آپ نے اللہ کی پاکی بڑائی بزرگی بیان کر دی, لیکن آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا. آپ نے قیام میں اللہ سے مانگ لیا, رکوع میں اللہ سے مانگ لیا, اے اللہ کے بندے اب سجدے میں تو چلا گیا. یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا سر زمین پر, اس کی پیشانی زمین پر, اس کا ماتھا زمین پر, اس کی ناک زمین پر جب ہوتی ہے تو اللہ کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس موقع پر زمین پر ناک رگڑتے ہوئے, اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اپنے رب کو منا لے, اپنے رب کو منا لے اور دعا پڑھ, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ادھر بھی اے اللہ میری مغفرت فرما دے. پڑھیے 3 بار 4 بار 5 بار, 3 تک تو گنتی آپ کو یاد رکھنا ہے, کم سے کم 3 بار, اور 3 کے بعد پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ حدیث انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار, وہ روایت ضعیف ہے. 3 بار تک تو آپ کو گنتی گننا ہے, سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم, یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, لیکن اب کوئی گنتی کی لمٹ نہیں ہے. 4 5 6 7 8 جتنا ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. تو میرے ساتھیوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اب جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تب تو آپ شاید 3 بار بھی نہ پڑھ سکیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے نا, طوطے والے رٹے ہوئے الفاظ نہیں, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ مانگنا کہاں ہے, یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے کنواں دے دو, سڑک دے دو, پتھر دے دو, آپ ایسے بولتے چلے جا رہے ہیں. آپ اس سے مانگیں گے تو یہی کہیں گے نا, ڈی ایم صاحب ہمارے ہاں سڑک بہت خراب ہے, سڑک کا انتظام کر دیجئے, ہمارے ہاں سمر نہیں ہے, سمر کا انتظام کر دیجئے. آپ دھیرے دھیرے اس سے ایک ایک چیز مانگیں گے نا. تو آپ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں تو مانگنے کے انداز میں مانگیے, ایسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اس طریقے سے مانگیے تاکہ لگے کہ آپ مانگ رہے ہیں, شرمندہ ہیں, نادم ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, اپنی عاجزی کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے حاکم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, اپنے بندے اور اس کے معبود ہونے کا اعلان کر رہے ہیں, اپنے فقیر اور اس کے غنی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اس انداز سے مانگیا. اچھا, کتنی مرتبہ مغفرت؟ قیام میں بھی مغفرت, رکوع میں بھی مغفرت, سجدے میں بھی مغفرت. اب سجدہ کر کے اٹھیں گے, اللہ اکبر, اب دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پھر مغفرت کی دعا. اللہ کے نبی نے کتنا مضبوط تعلق جوڑ دیا ہے کہ ایک بندہ میرا امتی اللہ سے اتنی بار مغفرت کی دعا مانگے کہ اللہ بھی کہہ دے کہ میرے بندے جا, میں نے تجھے بخش دیا. اب دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت, دونوں سجدوں کے بیچ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ رب اغفر لی اور رب اغفر لی, 2 بار.
یہاں 3 بار نہیں ہے، یہاں 2 بار پڑھیں گے. کیا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. اس کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے. دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے. اب سوچئے، قیام میں بھی مانگ چکے، رکوع میں بھی مانگ چکے، سجدے میں بھی مانگ چکے، سجدے کے بیچ میں، دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی آپ مانگ چکے. اور رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ دعا بھی آئی ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے. اگر ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا. کیا دعا ہے؟ ارے آج کچھ سیکھو، یہ دعا بھی یاد کر لو. رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لو ہو سکے تو. اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی. آپ کو پتہ نہیں آپ نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا ہے. آپ نے اپنے رب سے کیا کیا مانگا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. بس ہم پڑھ لیتے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، بس ہمیں پتہ یہ دعا ہے بس. لیکن آپ نے مانگا کیا ہے سوچئے. اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے. ورحمنی، پوری دنیا میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے. آپ کے پڑوسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا، 2 گج 2 فٹ زمین پر قبضہ کر لیا. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ مقدمہ لڑ سکیں، آپ غریب آدمی ہیں. آپ دعا مانگیے، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. ساری دنیا میرے اوپر ظلم کرنا چاہتی ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے. وہدینی، مجھے ہدایت عطا فرما. کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. اے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ادھر جاؤں تو وہ مولوی کہتا ہے ہم صحیح، ادھر جاؤں تو یہ مولوی کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ میرا صحیح. اے اللہ میں بڑے پس و پیش میں ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہدینی، تو میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، تو مجھے ہدایت عطا فرما دے. وعافینی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. عافیت، عافیت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ عافیت، اے اللہ مجھے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. وعافینی الہ العالمین، تو مجھے میری جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما اور مجھے میری روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. عافینی میں دونوں بیماریاں شامل ہیں. اللہ مجھے عافیت دے، جتنی بھی میرے اندر جسمانی بیماری ہے اے اللہ تو اس کو مٹا دے، اور جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں تو اس کو بھی دور کر دے، تو اس کو بھی مٹا دے. آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. مولانا صاحب دعا کرنا میری طبیعت بہت خراب ہے. جرجیت صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کے لیے. اچھا آپ کو کیا بیماری ہے؟ نہیں مولانا ہم بیماری نہیں بتا سکتے ہیں آپ کو. کیوں؟ نہیں، بس دعا کرنا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ مجھے شفا دے. اچھا یہ بتاؤ، جب تک تم اپنی بیماری بتاؤ گے نہیں تو میں دعا کیسے کروں گا؟ ارے کوئی بیماری ہے، تمہیں بخار ہے، تو میں کہوں گا اللہ اس کو بخار ہے، اس کا صحت عطا فرما. بتاؤ گے نہیں تو ہم دعا کیسے کریں گے؟ مجھے بتاؤ نا کیا بیماری ہے. آپ بتانا نہیں چاہ رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی جوانی میں بہت غلط کام کیے ہیں، عیاشیاں کی ہیں، مکاریاں کی ہیں. آپ کو ایڈز کی بیماری ہو چکی ہے، خطرناک بیماری میں آپ ملوث ہیں، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں.
जर्जीज को नहीं बता सकते हो, मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीज से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वआफिनी, अल्लाह मुझे जो भी जिस्मानी बीमारी है तू मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में। वआफिनी, ऐ अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा, मुझे टीबी है, नजात अता फरमा, अल्लाह मुझे एड्स से नजात अता फरमा, ऐ अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूं तो मुझे आफियत दे, मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे, रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे। रूहानी बीमारी क्या है? रूहानी बीमारी, मेरा मकान 2 मंजिल, मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है, आय अल्लाह इसका घर 3 मंजिल कैसे बन गया है? ये इतना तरक्की क्यों कर रहा है? ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? ये 10,000 रुपए का बकरा लाया कुर्बानी के लिए है, मैं 20,000 का लेके आऊंगा, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है? ये तरक्की ना करे, इसकी दुकान इतनी चल रही है। मौलवी के पास आए, मौलाना साहब ऐसा ताबीज दे दो कि उसकी दुकान के सारे कस्टमर टूट कर हमारी दुकान पे आ जाएं। ये है रूहानी बीमारी। ये कठमुल्ला तुम्हें ताबीज देगा, ये मौलवी तुम्हें ताबीज देगा किसी के दुकान के कस्टमर को तोड़कर अपना बनाने के लिए, जिसके पास खुद खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जो 5-6-10 हजार रुपए महीने पे खुद मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, जो पूरे महीने में अपनी बीवी के मेकअप का खर्चा पूरा नहीं उठा पा रहा है, ये तुम्हें ताबीज देगा और दूसरों की दुकान पे आने वाले कस्टमर को तोड़कर तेरी दुकान पे लाएगा। 10 साल तो मदरसे में पढ़ते हुए हो गया, 25-30 सालें तकरीर करते हुए हो गया, आज तक मुझे कोई कुरान की एक आयत ऐसी नहीं मिली और एक हदीस ऐसी नहीं मिली जिसमें यह हो कि फला के दुकान के कस्टमर टूटकर इस दुकान पे कैसे आएंगे। हमें तो नहीं मिले, इन कठमुल्लाओं के पास वो कहां से आ गई हमें पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी ने नकल किया है, 2 सहाबी और दोनों की कपड़े की दुकान करीब करीब, एक आदमी के कपड़े की दुकान पर एक कस्टमर आया और एक कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसी दुकान पर वो दूसरा कपड़ा खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद तीसरा कस्टमर आया और वो भी कपड़े का एक थान खरीद कर ले गया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया जो बार बार कपड़ा बेच रहा है, वो रोने लगा, अल्लाह ये क्या हो रहा है? मेरी दुकान पर 3 कस्टमर आ चुके हैं और तीनों को मैंने कपड़ा दे दिया। मेरे पड़ोस में मेरे भाई की भी कपड़े की दुकान है, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। सुन रहे हैं? यहां तो चाय की दुकान अगर हम खोलें और बगल में दूसरा चाय की दुकान खोले, कस्टमर आ रहा तो हम उठ के जाएंगे, अरे भाई इधर आइए इधर आइए, मेरे भी गोश्त की दुकान, उसकी भी गोश्त की दुकान, वो आ रहा है, भाग के दौड़ के जाएंगे, इधर आओ इधर आओ। अरे एक बार हमारी दुकान से गोश्त ले जाइए, फिर जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। उसकी दुकान पे भी आ सकता था, मेरी दुकान पे भी आ सकता था कस्टमर, लेकिन दुकान छोड़ के जाते हैं और लपक के उस कस्टमर को पकड़ के लाते हैं। यहां 3 कपड़े बेच चुका है, रो रहा है, चौथा कस्टमर आया, आय अल्लाह मेरे पड़ोस में जो दुकान है मेरे भाई की, उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका है, उसके भी 8 बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, आज उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आय अल्लाह मैं इस कस्टमर को झूठ बोलकर उस दुकान पे भेज रहा हूं, इस झूठ को तू मेरे लिए माफ कर देना। उसने कहा कपड़ा दिखाइए अभी जो इसको बेचा। कहा वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, जो अभी कपड़ा लेकर गया है जो आदमी, वो कपड़ा खत्म हो गया मेरे पास, अब नहीं है। लेकिन उससे भी अच्छा कपड़ा मेरा पड़ोसी बेच रहा है, आप जाइए और उस दुकान से जाकर कपड़ा खरीद लीजिए। उसने अपने इस कस्टमर को पड़ोसी की दुकान पे भेज दिया, पड़ोसी को जताया भी नहीं।
اس دکان پر بھیج دیا اور اس نے اسی قسم کا کپڑا بیچ دیا، اس کو دے دیا، صرف اس لیے کہ میری دکان پر تو 3 کپڑے کے تھان بک چکے ہیں، میرے گھر میں تو چولہا جل جائے گا، میرے بیوی بچے تو کھانا کھا لیں گے، لیکن میرے پڑوس کا بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں۔ یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تعلیم کہاں چلی گئی ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ ہے یہ توفیق ہمارے اندر؟ کیا ہم یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا تو بک گیا تو بیچ لے، میرا گوشت تو بک گیا تو بیچ لے؟ یہ قربانی ہے؟ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کتنا بگاڑ تھا نبی کے آنے سے پہلے، یاد کرو۔ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین کا منظر ایسا تھا کہ ایک آدمی کے یہ گاؤں ہے، یہ دوسرا گاؤں ہے، بغل میں 2 قبیلے، یہ الگ قبیلہ یہ الگ قبیلہ۔ سیرت النبی پڑھی علامہ شبلی نعمانی کی، میرے بھائیوں، ایک قبیلہ یہ، ایک قبیلہ یہ، اس قبیلے کی بکری اس قبیلے کے کھیت میں چلی گئی، اس قبیلے کے ایک آدمی کی بکری اس قبیلے کے ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی، تھوڑی سی گھاس کھا لی، وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے گھر پہ دیتے ہوئے کہا سنبھال اپنی بکری، باندھ کے رکھ، تیری بکری میرے گھر کھیت میں آ کے چارہ کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے۔ اور اس آدمی نے صرف اتنا کہہ دیا، ارے تو کیا ہو گیا، جانوری تو ہے، بکری ہے، کھا لیا تھوڑی سی گھاس تو کیا بگڑ گیا؟ اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ قبیلہ بھی تیار، یہ قبیلہ بھی تیار، دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں۔ اور جانتے ہو یہ جنگ کتنے سال چلتی ہے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اتنی سی بات کو لے کے جب جھگڑا شروع ہوا تو یہ جھگڑا، یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی۔ آپ کیا لڑیں گے؟ صرف میاں مٹھو بنے ہوتے ہیں کہ بڑے باپ کی اولاد ہیں، ہاں ہم سے پہلے سائیکل نکال کے دکھا، ہم سے پہلے اپنی گاڑی نکال کے دکھا، میں پہلے آیا ہوں پہلے۔ آپ کیا لڑیں گے؟ اتنی سی بات کو لے کے جھگڑا شروع ہوا تو 27 سال تک جھگڑا چلا۔ کتنے سال تک؟ 27 سال تک۔ اور 27 سال کے بعد جب دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی گئی تو آپ تعجب کریں گے، بکری تو زندہ رہی لیکن جس بکری کی وجہ سے جھگڑا ہوا 27 سال میں دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی گنی گئی تو گنتی ہوئی 40,000۔ ایک بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے جھگڑا 27 سال تک چلا، اور دونوں طرف سے مرنے کے والوں کی تعداد کتنی ہوئی؟ 40,000، اور پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ اسی بیچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ ایسی اجھڑ اور ایسی جاہل اور ایسی بدتمیز قوم کو جب آپ نے بھائی بھائی کا درس دیا، ان کو جب بھائی چارہ سکھلایا تو جانتے ہو یہی ایک دوسرے کی دشمن قوم ایک بکری کی وجہ سے 40 ہزار آدمی مر جائیں اور پھر بھی جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، 27 سال تک جنگ لڑتے ہوں اور جھکنے کا نام نہ لیتے ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کو جب تعلیم دی تو جانتے ہو یہ کیسے بن گئے؟ جنگ یرموک کے اندر 2-3 صحابی زخمی پڑے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، زخم سے کراہ رہے ہیں۔ ایک صحابی پانی لے کر ایک زخمی صحابی کے پاس جاتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، لو میرے بھائی پانی پی لو۔ اس نے جیسی پانی کا ایسا گلاس اپنے ہونٹوں تک لگایا، ابھی پیا نہیں ہے، ہونٹوں تک لے کر گیا کہ دوسرے صحابی چیخنے لگے، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلا دے، تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا، میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پیاس کی شدت ہے۔ اور اس صحابی نے پانی چھوڑ دیا، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔
وہ صحابی جو پانی لے کر گئے تھے اس صحابی کو چھوڑ کے دوسرے زخمی صحابی کے پاس جاتے ہیں، لو تم پانی پیو، ان کو اٹھاتے ہیں، تب تک تیسرا چیخنے لگتا ہے کہ تھوڑا پانی مجھے بھی دے دینا اگر بچ جائے، میں بھی پیاسا ہوں اور پیاس کی شدت مجھے بھی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں ہم نہیں پیئیں گے پانی، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ دوسرا تیسرے کے پاس گیا، اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تیسرا انتقال کر گیا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا کہ چلو اب دوسرے ہی کو پانی پلاؤں، تو دوسرا بھی انتقال کر گیا۔ پھر وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا جس کو سب سے پہلے پانی پلانا چاہتا تھا، اس کو اٹھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے، اس پہلے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ جو قوم ایک بکری کے تھوڑے سے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی چھکنے کو تیار نہ ہوتی ہو، محمد رسول اللہ نے اس قوم کو ایسا بھائی بھائی بنایا کہ خود پانی نہیں پیا، بھلے ہی میری جان چلی جائے لیکن میرا بھائی پیاسا نہ رہ جائے۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، میری جان چلی جائے گوارا لیکن تیسرا پیاسا نہ رہ جائے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے تیسرا انتقال، جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے۔ قرآن نے اسی منظر کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو اے مسلمانوں یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم ایک دوسرے کے حریص تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا تو تم اللہ کی نعمت، اسلام کی نعمت سے، قرآن کی نعمت سے، محمد رسول اللہ جیسی نعمت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ ایک دوسرے کے لیے تم جان دینے والے بن گئے۔ ایسا منظر میرے بھائیوں نہیں دیکھا ہوگا۔ تم کپڑے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو، مسلمان ہو، تم 2-3 کسٹمر کو بیچ چکے، اب بھی گوارا نہیں، حل من مزید، اور آؤ میرے پاس۔ دوسرا مرتا ہے تو مرے، اس کی دکان جاتی ہے تو جائے، بند ہوتی ہے تو ہوئے، بلکہ کٹھ ملوں کے پاس اور چلے جاتے ہو کہ بند ہونے کا نسخہ دے دو، تعویذ دے دو، تاکہ وہ جو ہے آلو چھلتا رہے، اس کی دکان بند ہو جائے اور ہماری دکان پہ کسٹمر آ جائیں، اس کے ٹوٹ کر ہم ایک دوسرے کی بربادی کے سپنے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے کٹ گئی، وعافینی، اس دعا میں یہ چیز بھی شامل ہے، وعافینی، اے اللہ میری اس روحانی بیماری کو دور کر دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مجھ سے آگے بڑھے، یہ بیماری ہے میرے اندر، تم مجھے دور کر دے۔ اے اللہ میں اس سے جلتا ہوں، یہ مجھ سے اچھا کپڑا کیسے پہنتا ہے، یہ مجھ سے اچھا کھانا کیسے کھاتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کی 2 فیکٹریاں کیسی چل رہی ہیں۔ اے اللہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو، یہ بیماری میرے اندر ہے، اس بیماری سے بھی تو ہی ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ عافینی میں یہ دعا شامل ہے۔ اتنی دیر میں تو مولانا صاحب ہم نماز پڑھ کے بھاگ گئے ہوتے، ابھی تو آپ دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا میں اٹکے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں آج کہ آپ سوچو کہ آپ مانگتے کیا ہو اپنے رب سے اور سیکھو مانگنا۔ اچھا اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اب کوئی بحث کرے گا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کیسا ہے، امام کے ساتھ مانگنا کیسا؟ ارے تم نماز میں عربی میں یہ دعائیں مانگ لو تو تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے، نبی کی بتائی اور سکھائی ہوئی دعائیں پڑھ لو تو تمہیں بعد میں پڑھنے کی کیا مانگو گے تم بعد میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین۔ اب دعا مانگیے، کیا مانگو گے؟ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ، یہی تو مانگو گے۔
اور کیا مانگو گے دعا میں؟ اللہ بیمار ہے، بیماری سے نجات عطا۔ یہ ساری دعائیں تو تم مانگ چکے ہو۔ اے اللہ مجھے بخش دے، تم تو مانگ چکے ہو۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، تم تو مانگ چکے ہو۔ ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اللہ تو میرے کاروبار میں برکت دے۔ یہی تو مانگو گے تم فرض نماز کے بعد، یہ تو تم مانگ چکے ہو۔ ورزقنی، وعافنی کے بعد ورزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ تو مجھے رزق حلال عطا فرما۔ رزق اللہ سے مانگو، اور اللہ اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو دنیا کا کوئی کٹھبلا کسی کا چھین لے گا؟ دنیا میں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ لے گا؟ اب آپ نے نماز کے اندر دونوں سجدوں کے بیچ میں رزق اس سے مانگا جو بغیر حساب و کتاب کے رزق دینے پہ قادر ہے۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ آپ نے رزق مانگا ہے اس سے، اب رزق کا انتظام اللہ کرے گا تیرے لیے۔ دوسری کچھ حدیثوں میں یہ جملے بھی آئے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو۔ اس دعا کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک لفظ اور بڑھایا کرتے تھے، اور وہ دعا کا وہ لفظ کیا ہے؟ وجبرنی۔ اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ وجبرنی کا معنی جانتے ہو؟ اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، آپ کو خود نہیں پتا۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، علاج کرانے مت آ جانا میرے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، بہترین سرجن ہیں، برین ہیمبریج کسی کو ہوتا، برین دماغ کا نس، 10 لاکھ کا مریض میرے پاس آیا ہے، اس کے دماغ کا اگر آپریشن کروں گا تو 10 لاکھ روپے دے کے جائے گا۔ جرجیت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، رپورٹ دیکھی، ٹھیک ہے اس کا آپریشن ہوگا اور میں آپریشن کر دوں گا، چلو اس کو لے آؤ۔ اس کو آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ کر لیا، آکسیجن لگا دیا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجیت صاحب نے اس مریض کے رشتہ داروں سے کہا آپ بیٹھیے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں اس کا آپریشن شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب میرے مریض کی حالت سیریس ہے، جلدی سے اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاؤ، او ٹی میں، اور آپریشن کیجئے، آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ ارے ڈاکٹر میں ہوں، میں جانتا ہوں، آکسیجن اس کو مل رہا ہے، ابھی اس کا کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں اس مریض کو چھوڑ کر جو 10 لاکھ کا مریض ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنے ہاسپٹل آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مریض کے رشتہ دار اپنا مریض اٹھا کر لے گئے، چلے گئے کسی دوسرے ہاسپٹل میں، اور وہاں جا کر اس کا آپریشن کرانے لگے۔ 10 لاکھ روپے کا جو نقصان جرجیت صاحب کا ہوا، اب یہ نقصان کی چنتا جرجیت کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جرجیت صاحب مسجد کے اندر ابھی یہ مانگ کر آئے ہیں دعا، وجبرنی، اے اللہ تیری عبادت میں جو وقت میں نے نکالا ہے، اس میں جو نقصان میرا ہوا ہے اس نقصان کو تو پورا کر دے۔ ابھی 10 لاکھ کا مریض گیا، اللہ غیب سے مدد کرے گا، 1 لاکھ کا مریض، 1 کروڑ کا مریض بھی بھیج سکتا ہے، ایسے 2 مریض بھی بھیج سکتا ہے، 10 لاکھ کا مریض گیا، 50 لاکھ کا مریض بھی اب آ سکتا ہے۔ اب اس نقصان کو میں نے اللہ کے سامنے رکھا ہے اور یہ مانگ کر آیا ہوں، وجبرنی، اے اللہ تو میرے نقصان کو پورا کر دے۔ جرجیت صاحب کی کرانہ مرچینٹ کی دکان ہے، تیل، گھی، مرچ، مسالہ سب بیچا۔ ایک کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 10,000 روپے کا سامان کی لسٹ دے دی۔ بہت اچھا، ٹھیک۔ جرجیت صاحب سامان نکالنے والے ہوئے کہ اذان کی آواز آ گئی، پرچہ پکڑا، پڑھو میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے آئے، دیکھا کہ وہ کسٹمر چلا گیا اور دوسری دکان سے 10,000 کا سامان خرید رہا ہے۔ ابھی یہ 10,000 کا جو نقصان میرا ہوا
کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے ابھی دعا مانگی وجبرنی، اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے۔ یہ 10,000 کا جو ظاہری نقصان ہو رہا ہے، اللہ اب تجھے 20,000 اور 50,000 کا کسٹمر بھی بھیج سکتا ہے، غیب سے اس نقصان کو پورا کرے گا تیرا۔ وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو پورا کر دے۔ لیکن یہ ملے گا اسی کو جو مانگے گا۔ ماں اس بچے کو دودھ پلاتے ہوئے خوش ہوتی ہے جب بچہ روتا ہے، جب تک بچہ روتا نہیں ماں ڈرامہ دیکھتی رہتی ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی۔ پاکستانی ڈرامے آج کل عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تب ماں کہتی ہاں اب بھوک لگی، اب اس کو دودھ پلاتی۔ بچہ روتا تب ماں دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، اللہ کہتا مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ادعونی، میرے بندے تو مجھ سے مانگ۔ اس کو تو معلوم ہے کہ کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کہتا مانگ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے مانگے، اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں اس میں گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے اور نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی بھی فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ چوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ زنا نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرشتہ غیبت و چغلی نہیں، گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اب ایک فرشتہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے سامنے آ جائے لیکن فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایک اندھا آدمی ہے، اس کے سامنے اب رکھ دو بڑی جنت کی حور لا کر ایک لڑکی کو، خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اس کے سامنے کھڑی کر دو، دیکھ اب وہ اندھا ہے بیچارہ، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کیا جانے کی خوبصورت لڑکی کیا ہے؟ اس خوبصورتی سے وہ جو اپنے دل میں راحت محسوس کر سکتا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اب اندھا کسی لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ ارے تو اندھا اس لیے نہیں دیکھ رہا۔ کمال تو یہ ہے کہ دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود جب نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لو، کیونکہ طاقت تھی دیکھنے کی لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ طاقت تھی گناہ کرنے کی، بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کمال ہے۔ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال نہیں۔ کیا کمال ہے؟ فرشتے کھاتے ہی نہیں ہیں، فرشتے تو پیتے ہی نہیں ہیں، نہ پانی پیتے نہ کھانا کھاتے۔ اب فرشتے نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، اگر وہ روزہ رکھ لیں تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، روزہ رکھ لیا تو کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ مئی اور جون کی سخت گرمی، مزدوری اور رکشہ چلانے کا کام آپ کر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں، اس کے باوجود آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، طاقت ہے پانی پینے کی لیکن اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے مین چیز۔ اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے تو جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، اب وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو کوئی کمال نہیں۔ ایک بندے نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی نہ فرشتے دیکھے، نہ اللہ کو دیکھا، پھر بھی عبادت کر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے۔ اس عبادت کا جو ثواب اس کو ملے گا وہ فرشتوں کو ان کی اپنی عبادت کا ثواب نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، یہی ہے انسان کا کمال۔ گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے۔
یہ ہے اختیار. اے میرے بندے میں نے تجھے شراب پینے کا بھی اختیار دیا ہے اور اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے, جوا کھیلنے کا بھی اختیار دیا ہے, جوئے سے بچنے کا بھی اختیار دیا ہے, زنا کرنے کا اختیار بھی دیا اور زنا سے بچنے کی طاقت بھی دی ہے. ہم نے تجھے دونوں طاقتیں دی ہیں, گناہ کرنے کی بھی اور عبادت کرنے کی بھی, اور تجھے میں نے بتا بھی دیا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط, یہ سچ ہے, یہ جھوٹ, یہ حق ہے, یہ باطل. اب دیکھتا ہوں کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے, یہ میں نے تجھے اختیار دے رکھا ہے. اب بندہ اپنے ان دونوں پاور میں کون سی پاور کا چوائس کرتا ہے, یہ بندے کے اوپر ہے, یہ بندے کے اوپر ہے. اس لیے اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی جو 24 گھنٹے عبادت کرتی رہے اور اللہ سے دعا مانگتی رہے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو اور بس عبادت ہی میں پڑی رہے. ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھی, فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اس کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کو ایسی عبادت کرنے والی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کو ایسی مخلوق پیدا کرنا تھی جس کے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہو اور عبادت کرنے کی بھی طاقت ہو, وہ عبادت بھی کرے اور اس سے گناہ بھی ہو, اور جب گناہ ہو جائیں تو وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اس کا رب اس کے ندامت اور شرمندگی سے گرنے والے آنسوؤں پر اس کو بخش بھی دے. اللہ کو ایسے مخلوق کو پیدا کرنا تھا, اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے, ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اور ساری دنیا کا انسان اگر فرشتے بننے کی کوشش کرے گا اور چاہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر کوشش کیا تو اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا. تو پورا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, ایک بھی گناہ نہیں. ایسی مخلوق تو تھی میرے پاس. جب تو عبادت ہی عبادت کر رہا ہے تو ہم سے مانگے گا کیا؟ مغفرت کیسے مانگے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو ہلاک و برباد کر دوں گا. یستبدل قوما غیر قوم, اس کی جگہ پر دوسری قوم کو ہم لائیں گے جو نیکیاں بھی کرے گی اور گناہ بھی کرے گی, اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گی اور معافی بھی مانگے گی, توبہ بھی کرے گی, اور ہم اس کی توبہ کو قبول بھی کریں گے. ایسی مخلوق کی ضرورت تھی. اسی لیے تو نماز میں بار بار بتایا جا رہا, مغفرت مانگو. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی واجبرنی. اور اس کے ساتھ ایک دعا اور پڑھ لو اللہ کے نبی سے, وہ بھی ثابت ہے. ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی ایک لفظ اور پڑھا کرتے تھے, وہ کیا تھا؟ ورفعنی. اب دعا کیا ہو گئی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی واجبرنی ورفعنی. ورفعنی مطلب اے اللہ میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے, اللہ میری عزت کو بلند کر دے, میری عزت میں 4 چاند لگا دے. اے اللہ ساری دنیا مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے, ساری دنیا مل کر ہمیں رسوا کرنا چاہتی ہے, ہمیں بری نظروں سے دیکھتی ہے, ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے. ورفعنی, اے اللہ تو میرے اسٹیٹس کو بلند کر دے, اے اللہ تو میری عزت کو بلند کر دے, اے اللہ میرے مقام و مرتبے کو بڑھا دے, لوگوں کی نظروں میں مجھے اونچا کر دے, باعزت بنا دے. اللہ اگر کسی کو عزت دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو رسوا کر سکتی ہے؟ میرے دشمنوں نے مجھے 17 مرتبہ جیل بھیجا, اور آخری مرتبہ بھیجا تو خوش تھا, اب تو زندگی بھر یہ گھر میں بیٹھا رہے گا, کوئی پروگرام نہیں, جلسے نہیں, ختم, بیڑا غرق, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا. لیکن دیکھ لیجئے میرے بھائیوں, پہلی بار جب جیل سے نکلا تو اور عزت, دوسری بار نکلا تو اور عزت, تیسری بار نکلا تو اور عزت, اور لاسٹ بار نکلا تو 2000 آدمی باہر کھڑے تھے استقبال کے لیے, ہار پھول مالائیں گلدستے لے کر. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کسی کے رسوا کرنے سے رسوا نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت دینے والے
والی ذات اللہ کی ہے، جب تک وہ کسی کو ذلیل نہ کرے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو عزت نہ دے تو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے یہ دعا پڑھنا، ورفعنی، اے اللہ میرے اسٹیٹس کو، میرے عزت کو بلند کر دے۔ پڑھیے دعا۔ اب آپ دیکھ لیجئے پوری نماز، اللہم باعد بینی و بین خطایا، کھڑے ہیں تو اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، رکوع میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، مغفرت مانگ رہے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب سلام پھیرنا ہے آپ کو نا، تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر وہی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب سلام پھیر دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز میں تھے تو مغفرت مانگ رہے تھے، نماز میں تھے تو مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز میں بھی مغفرت اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی مغفرت۔ غور کرو، ظہر میں یہی، عصر میں یہی، مغرب میں یہی، عشاء میں یہی، فجر میں یہی۔ 40 سال کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کی، 80 سال کی عمر پہ آپ کا انتقال ہو گیا، 40 سال سے 80 سال تک آپ زندہ رہے، یہ 40 سال میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ہر وقت آپ نے مغفرت کی دعا مانگی۔ اس 40 سال میں پڑھی ہوئی جانے والی نمازوں میں اگر 40 سال کی پوری زندگی میں اگر ایک بھی بار اگر آپ کے رب نے یہ کہہ دیا میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات۔ جرجیز کے پاس ایک بھکاری آیا، اللہ کے نام پہ دے دو، بچے بھوکے، ارے بھاگ چل، آ گیا صبح ہٹا کھٹا کھاتا پیتا بھیک مانگ رہا ہے، 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے صاحب دے دیجئے بہت پریشانی ہے، بچوں کے پاس دوا، بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا؟ ہٹ۔ ہر گھنٹے آتا گیا، صبح سے لے کے شام تک ہر گھنٹے مانگتا رہا، بھگاتا رہا، بستر پہ سونے جا رہا ہوں، کھڑا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، بہت بچے بھوکے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر میں کھانا نہیں بنا، ارے دے دیجئے۔ صبح سے لے کے شام تک بھگاتا رہا، غصہ آ گیا، کمینہ ایسے مانے گا نہیں، نکالا 100 کا نوٹ، لے پکڑ، جا کھا لینا کھانا، چل۔ میرے بھائیوں، صبح سے لے کے شام تک آپ کو بھی رحم آ جاتا ہے فقیر پر، اور پھر آپ اس کو دے ہی دیتے ہیں۔ آپ نے 40 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، 40 سال سے لے کے 80 سال تک برابر نمازیں پڑھی، اللہ نے کبھی نہیں بخشا، کبھی نہیں کہا، لیکن اگر ان 40 سالوں میں ایک بار بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تیری مغفرت فرما دی، ہمارا بیڑا پار، ہماری نجات، جنت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے کیا کہا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، مانگو یہ دعائیں۔ اب دوسری چیز ہو تھوڑا سا، وجنت، اور جنت کی طرف لپکو، جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت مل گئی، جنت رات کے 2 بجے تک جلسہ سنو اور گھر جانا، فجر کی نماز چھوڑ دینا، کیوں بہت بڑا ثواب کا کام کر کے آئے، رات بھر جلسہ سنا تھا سارے مولویوں کا۔ جنت ایسے نہیں ملتی ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے، تو بہت آسان، لیکن اتنی آسان بھی نہیں کہ بس کچھ نہ کرو اور مل جائے۔ وضو بناتے ہو، وضو قاعدے سے بناؤ، پانی لیا ہاتھ میں، یہ دھلیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ میں، ایسے یہ خلال بھی کریے، ہیں یہ 3 بار، پھر کلا۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 1 چلو پانی لیجئے،
آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں چڑھائیے. شروع میں ایسا کر نہیں پاؤ گے آپ, عادت ڈالنا پڑے گی. ابھی آپ آدھا لوگے نا تو پورا چلا جائے گا, کیونکہ کبھی کیا نہیں ایسا. صحیح طریقہ وضو کا یہی ہے, ایک چلو پانی لیا, آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھائیے, دائیں ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو ملیے, رگڑیے اور پانی تھوک دیجئے, کلّا کیجئے, اور یہ والی انگلی بائیں ہاتھ کی اور انگوٹھا دونوں ناک میں ڈالیے ایسے. اس کے بعد انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے بایاں اور جھاڑیے کس کے ناک, کس کے. میں کروں گا نہیں, ہاں موسم خراب ہے, زور سے جھاڑیے, پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے دبائیے, پھر جھاڑیے, پھر دونوں ہاتھ سے یہ ناک صاف کریے. اسی طرح پھر دوسری بار, میں کٹیار میں ایک مسجد ہے باٹا چوک میں, وہاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا, تو ایک نماز پڑھنے کا ٹائم ہوا تو مسجد میں گیا, میں وضو بنا رہا تھا, میرے بغل میں ایک لڑکا آیا وہیں پر, اور وضو بناتے بناتے ہم سے پوچھنے لگا, مولانا صاحب کتنی رکعت نکل گئی؟ میں نے کہا پتہ نہیں, شاید 2 نکل گئی ہوگی, تیسری چل رہی ہے شاید. بس اتنا میں نے کہا, اس نے مارا جلدی سے کر اس کی 2 مل گئی, اور میں اس کو دیکھتا چلا, میں ایسے ہاتھ دھل رہا تھا, میں دیکھتا چلا کہ یہ کر کیا رہا. وضو بنایا اور جلدی سے چلا گیا, اس کو 2 مل گئی, لیکن وضو اس کا بالکل بیکار تھا. اور میں نے جب تک وضو بنایا پہنچا تو میری تیسری رکعت بھی نکل گئی تھی, چوتھی ہمیں مل پائی. تو ایسا وضو نہیں چاہیے کہ پٹ پٹ مارا جلدی سے, منہ دھلا کے نہیں دھلا. ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضو, جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا اچھی طریقے سے, جیسے ابھی ہم بتا رہے ہیں. ثم قال, اچھی طریقے سے وضو بنانے کے بعد پھر اس نے یہ دعا پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کی اتنی ہی دعا ہے بس. ترمذی میں اور بھی الفاظ آئے ہوئے, کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, پڑھ سکتے ہو, جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں مسلم شریف کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا ہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے وضو بنایا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے. کون بنائے گا ایسا وضو؟ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب مؤذن کہے اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم بھی اس کے جواب میں بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو اس کے جواب میں تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے جواب میں آپ بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا, جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا, ثم قال, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی اذان کے بعد, اللہ کے نبی فرماتے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اس آدمی کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. کتنا بھی بڑا گناہگار ہو, وہ جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا, پھر بھی اللہ اس کے لیے اس کی شفاعت کو میرے لیے حلال کر دے گا, اور میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے بھائیوں, کتنا مشکل ہے. اذان کے کلمات دہرانا مشکل ہے نہیں, ہاں چائے کی ہوٹل چھوڑنا پڑے گی,
تھوڑی دیر پہلے اپنا کام بند کرنا پڑے گا. اگر آپ کے ہاں 12:30 پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کو 12:25 پر تیار ہونا پڑے گا. سب چھوڑ چھاڑ کے وضو بنا کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور جیسی مؤذن بولے گا ویسی آپ کو کلمات دہرانا پڑیں گے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا پڑے گی. اتنا وقت آپ کو نکالنا پڑے گا. کیا جنت کو پانے کے لیے یہ قربانی بھی آپ نہیں دے سکتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے؟ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ایک اور راستہ، من صابر لسنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ، جس نے دن و رات میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا. من صابر علی 12 رکعۃ، جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت فرمائی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کون سی 12 رکعتیں؟ 12 رکعتیں کون سی؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، جس نے ان کی حفاظت کی، وہ جنت میں جائے گا. وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت. فرض نماز ہوتی ہے، امام پڑھاتا ہے نا ظہر کی فرض نماز، اس سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے. سنیے، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6. میں آپ لوگوں سے پوچھتا جاؤں گا، دیکھوں گا کتنا غور سے سن رہے ہیں آپ. 4 قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد. 4 اور 2 6. ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 6 اور 2 8. ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت. فرض نماز کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت. 8 اور 2 10. ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت. کتنی ہو گئی؟ 12. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان 12 رکعتوں کی مداومت برتی، سنن نسائی کی روایت، جس نے یہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھی، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، جس نے ان 12 رکعتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وجنت، مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کو پانے کے لیے بھی جلدی کرو. یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. کریے پابندی. اور سنیے، من قرأ آیت الکرسی بعد الصلاة المکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنا لی، یعنی جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، الا الموت، اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. یعنی وہ آدمی اس لیے جنت میں ابھی نہیں گیا کیونکہ وہ زندہ ہے، مرے گا فوراً جنتی. اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. اللہ کے نبی کا مقصد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. سمجھ لو کہ تم مرے اور جنت میں داخل ہو گئے، یہ جنت میں جانے والا عمل ہے سب کے لیے.
ہماری ماں بہنیں آئی ہیں، ذرا سنیں. المرأۃ اذا ماتت، کوئی عورت اگر مر گئی، کسی عورت کا انتقال ہو گیا، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے خوش تھا. عورت مری لیکن مرنے سے پہلے اس کا ہسبینڈ اس سے خوش تھا. دخلت الجنہ، تو یہ مرنے والی عورت جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی لڑ کے گئی، اپنے مائکے میں رک گئی، بیمار ہو گئی اور وہیں مر گئی اور شوہر ناراض رہا، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. بہت آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار حضرت فاطمہ لڑکے چلی آئی تھی، حضرت علی سے. علی سے کون؟ بیٹی نبی کی، علی کی بیوی فاطمہ علی سے لڑکے چلی آئی. کسی بات پہ ہو گیا، میاں بیوی ہیں، برتن کھڑکتے ہیں، کھڑک تھوڑی سی کسی بات پہ نوک جھوک ہو گئی اور غصے میں حضرت علی کا گھر چھوڑ کے اللہ کے نبی کے گھر میں اپنے مائکے میں اپنے نبی کے پاس چلی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ دیکھا فاطمہ کا تو آپ نے کہا فاطمہ کچھ مایوس نظر آ رہی ہو. فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں ابو میں علی سے لڑ کے آئی ہوں، میں ابھی ان کے گھر نہیں جاؤں گی، میں غصہ ہو کر آئی ہوں علی سے. یہ ہماری ماں بہنیں سنیں جو اپنی لڑکیوں کو اپنے گھر میں روک لیتی ہیں نا، اپنے گھروں میں روک کے چودران بنتی ہیں، حجنیں ہیں نا، بہت بڑی دین کی جانکار ہے نا. یہ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو روکنے والے والدین سن لو. حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا کہ میں علی سے لڑ کے آئی ہوں اور ابھی گھر نہیں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی غلطی کس کی ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں پوچھا. یہاں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، اچھا ایسا ایسا ہو گیا، تو نے بتایا بھی نہیں. وہ گھر کبھی نہیں بنے گا جس گھر میں 24 گھنٹے اماں اپنی بیٹی سے بات کرتی رہے اور لگی رہے فون پر، ہاں بیٹی کیا کھایا، کیا بنایا. ارے تو ہوتی کون ہے پوچھنے والی؟ بیچاری اگر کہہ دے کہ نہیں آج پیاز روٹی چٹنی روٹی کھائی تو تیرا آدمی کھانے کو نہیں دیتا ہے، کماتا نہیں ہے، کیا کرتا ہے، دن بھر پڑا، تو 24 گھنٹے باتوں پہ کیوں لگی رہو گی؟ ہوتی کون ہو تم اپنی بچی سے اتنی دیر تک بات کرنے والی؟ اور وہ گھر بھی کبھی نہیں بنتا جو لڑکی اپنے گھر کی، اپنے سسرال کی ایک ایک چیز اپنی اماں کو بتائے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ علی کی غلطی تھی کہ تمہاری غلطی کچھ نہیں، یہ تو میں وہاں سنوں گا جب تم دونوں موجود ہوگے. تم اسی وقت میرے گھر سے جاؤ اور علی کے پاس جاؤ. جاؤ تم گھر میں علی کے گھر جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابو کیا آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں لڑکی آئی ہوں، میں اتنی آسانی کے ساتھ ان کے گھر نہیں جاؤں گی. جو جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا وہ میری قوم کی بیٹیوں سنو، اے بچیوں اور بیٹیوں کے ماں باپ سنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں پہ روکنے والے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم اسی وقت میرے گھر سے علی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، میرے گھر کو چھوڑ کر علی کے پاس نہیں گئی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میرے اس گھر کے اندر تمہارا انتقال ہو گیا، اگر تم مر گئی، اگر تمہارا انتقال اس گھر میں ہو گیا، تو قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، تیرا باپ محمد تیری نماز جنازہ ادا نہیں کرے گا. اٹھ اور اسی وقت تو اپنے گھر جا، علی کے پاس جا، میں آؤں گا وہاں تم دونوں کی باتیں سنوں گا، لیکن تم ناراض ہو کر اس گھر میں آئی ہو، میرے گھر میں تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں، تم علی کے پاس جاؤ. ہو گئی تقریر. اتنی بات پہ عمل کر لیا جائے جلسہ کامیاب. کوئی ضرورت نہیں فجر تک آپ کو سننے کی. اس بات پہ عمل کر لیں اگر ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں اور ماں باپ، ہو گیا. کتنی یہاں اتنی آئی ہوئی ہے نا، اس میں کتنی ایسی ہوں گی جو بھی اپنے اماں کے گھر رکی ہوئی ہوں گی.
اور کتنی ایسی ہوں گی جو مائیں تو سینہ تانے بیٹھی ہم نہیں بھیجیں گے جب تک وہ آئے گا نہیں اور ناک رگڑے گا نہیں اور میرے گھر سے عزت کے ساتھ بیٹی کو لے کے نہیں جائے گا ہم نہیں بھیجیں گے. اللہ کے نبی بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے نہیں بھیجیں گے. آپ خود اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور علی کے گھر پہنچائے. تم نبی سے بڑھ کر ہو, تمہاری ناک نبی سے بڑھ کر ہے, تمہاری عزت نبی سے اونچی ہے. میں تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اگر اس حال میں تم مر گئی اور علی تجھ سے ناراض ہے. تو جنت میں جانے کا ایک راستہ عورت کے لیے کیا ہے کہ مرتے وقت اس کا شوہر راضی رہے. اگر شوہر ناراض تھا اور بیوی مر گئی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور عورت کے لیے جنت کا راستہ المرأۃ اذا صلت خمسها, جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, وصامت شہرا, اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, ایسی عورت بھی جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہوگی. حصول جنت کے لیے جلدی کرو, دوڑو. دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے, جلدی کرنے کا حکم دیا ہے, ریس لگانے کا حکم دیا ہے, لیکن کہاں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. دنیا میں جس انسان کو, جس مسلمان کو اپنے رب کی مغفرت مل گئی اور وہ بخش دیا گیا, تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی. رب کی مغفرت کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل کر دیے گئے. مغفرت کا معنی جہنم سے بچا لیے جانا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جانا. یہ چیز اگر کسی کو مل گئی تو وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہوگا. قرآن کریم اسی کو کامیابی بتلا رہا ہے. جو بھی مسلمان جس کی بھی مغفرت ہو گئی, جس کی بھی بخشش ہو گئی, جس کے بھی گناہ بخش دیے گئے, وہ کامیاب ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, جلدی کرو, دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. آج ہم کاروبار میں دوڑ لگاتے ہیں, بزنس میں دوڑ لگاتے ہیں. میرا پڑوسی 2 منزل کا مکان ہے, میرا 3 منزل کا مکان ہو جائے. میرے پڑوسی کے پاس 1 دکان ہے, میرے پاس 2 دکانیں ہو جائیں. ہم کاروبار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں دوڑ لگاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم بزنس میں, کاروبار میں دوڑ نہ لگاؤ, بلکہ تم اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو. جس کو رب کی مغفرت مل گئی وہ کامیاب ہے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, پہلی چیز مغفرت کی طرف جلدی کرو, رب کی مغفرت کو حاصل کرو. اور دوسری چیز وجنت, اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. ایسے اعمال کرو اس دنیا کے اندر جو اعمال جنت میں لے جائیں. ایسے عمل کرنے سے بچو جو اعمال ہمیں جہنم میں لے جائیں. اور پھر جنت کی ایک صفت بتائی گئی ہے, ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ جنت کیا ہے. عرضها السماوات والارض, جس کا طول و عرض, جس کا رقبہ, جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. عرضها السماوات والارض,
اتنی بڑی جنت کہ جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، لیکن وہ جنت ہر کسی کو مل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب یہ امید لگائے لیں نا ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہر کسی کو جنت مل جائے، نہیں، وہ جنت کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ہمیں مغفرت ملے گی کیسے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جلسہ ہو رہا ہے اور ادھر سے لیڈیز کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ ابھی ہلکی سی بارش کے چند قطرے گریں گے سب بھاگیں گے، اور آپ کیا مولوی لوگ بھی بھاگیں گے، ہم لوگ بھی بھاگیں گے، اور امید لگا رہے ہیں کہ ہمیں رب کی مغفرت مل جائے۔ کتنی مرتبہ آج صبح سے لے کے شام تک آپ نے توبہ کیا اور استغفار کیا، ذرا بتائیے تو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفرت طلب کرنا اس انداز سے ہوا کرتا تھا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اے مسلمانوں اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، خود میرا یہ حال ہے، غور سے سنیے، خود میرا یہ حال ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا یہ حال ہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں رات و دن میں 100 سے زیادہ بار میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، 100 سے زیادہ بار۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو جنتی ہیں، وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں، وہ نبی جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، وہ نبی جو خود فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، وہ نبی جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مقام محمود مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مقام محمود اللہ مجھے عطا فرمائے گا، وہ نبی جو جنتی ہیں بخشے بخشائے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس 24 گھنٹے کی مدت میں ایک دن اور رات میں 100 سے زیادہ بار یہ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مسلم شریف کی روایت پر غور کیجئے، یہ 100 سے زیادہ بار اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا، اسی کی طرف ہمیں رجوع، اسی کی طرف ہمیں لوٹنا، اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ ایک دن میں 100 سے زیادہ بار نبی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہلکی سی جو آندھی اور ہلکی سی جو بارش، جو آج ہم اس کا منظر دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف بھاگنے کی تیاری کرتے ہیں، اس طریقے کے جب حالات اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتے تھے تو خود اللہ کے رسول اپنا گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی اپنے مکان اپنے گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ پہلے زمانے کی امتیں آندھی طوفان اور پتھروں کی بارش سے ہلاک و برباد ہوئی، کہیں یہ پتھروں کا عذاب کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے، یہ آندھی طوفان کہیں ہماری رسوائی اور ہماری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ وہ مسجدوں کی طرف بھاگا کرتے تھے اور اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، یہ خوف خدا کا عالم تھا۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔